السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس استغفروا ربكم إني أستغفر في اليوم 70 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، کائنات میں اس وقت جتنے لوگ اپنے اپنے عہدے پر فائز ہیں، ہر ایک کا یہ تصور ہے کہ میری سوچ تمام سوچوں میں اعلیٰ سوچ ہے، میرا فہم تمام کے فہموں کا خاتمہ ہے، میری عقل سید العقول ہے، میری سمجھ انتہائی آخری سمجھ ہے۔ اسی تصور کے ساتھ کائنات کا ہر انسان جیتا ہے، اور اسے جب کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے، یوں سمجھتا ہے کہ اس عہدے کا لائق میں اکیلا تنہا تھا، میرے علاوہ تو کائنات میں سب نالائق ہی نالائق تھے، لائق تو میں اکیلا تھا، اسی لیے مجھے چنا گیا، اسی لیے مجھے بنایا گیا، اسی لیے مجھے منتخب کیا گیا، اسی لیے میں جو بھی ہوں وہ ہوں۔ سب سے پہلی بات، یہ سوچ، یہ سمجھ، یہ فکر، یہ تصور انتہائی غلط ہے، انتہائی متکبرانہ ہے، اور یہ اللہ کو بالکل پسند ہے۔ ایسا تصور اپنے دماغوں میں بٹھا لینا، میری سوچ آخری سوچ، میری فکر آخری فکر، میرا فیصلہ آخری فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو جس وقت پیدا کیا، عقل کو اللہ نے حکم دیا ادبر، پیچھے جا۔ عقل پیچھے گئی،
پھر کہا اقبل، آگے آؤ، عقل آگے آئی۔ پھر کہا اوپر جا، تو عقل اوپر گئی، نیچے آ تو عقل نیچے آئی۔ علماء فرماتے ہیں عقل کو اللہ نے روز اول ہی نقل اور حکم کے تابع بنا دیا۔ تم جب تک حکم کے تابع نہیں رہو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عقل کو ایک حد اللہ نے دی ہے، ایک حدود اللہ نے قائم کیا ہے، اس حدود تک انسان اپنے عقل کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے آگے جس وقت کرتا ہے تبھی وہ فرعون بنتا ہے، حامان بنتا ہے، شداد بنتا ہے، نمرود بنتا ہے، عتبہ بنتا ہے، شیبہ بنتا ہے، ابو جہل بنتا ہے، ابو لہب بنتا ہے۔ جس وقت وہ عقل کو تابعدار بنا دیتا ہے، وفادار بنا دیتا ہے، اپنی عقل کو ناقص سمجھتا ہے اور اپنے عقل کو کمزور سمجھتا ہے اور اپنے فیصلے کو کسی اور کے فیصلے پر ترجیح نہیں دیتا، تب جا کر ابو بکر بنتا ہے، عمر بنتا ہے، عثمان بنتا ہے، علی بنتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی کمی اسی چیز کی ہے۔ ہر فیصل اپنے فیصل پر جب جڑ جاتا ہے، جم جاتا ہے، کائنات میں فتنے ابھرنے لگتے ہیں۔ عقلاء کہتے ہیں کیسا یہ پاگل انسان ایسا جملہ کہہ دیا، کیسے یہ ناپاک ایسے ناپاک گفتگو کر دیا، کیسے اس نیچ نے اپنے نیچ کو ظاہر کر دیا، کیسے اس ہیچ نے اپنے ہیچ ہونے کو بتا دیا، کیسے اس گندگی نے اپنے گندگی کو ظاہر کر دیا۔ یہ اس وقت آدمی تصور کرتا ہے جب اس کی زبان سے اس کی عقل کے مطابق فیصلے نکلتے ہیں۔ تا مرد سخن نہ گفت باشد، عیب ہنرش نہ ہفت باشد۔ جب تک انسان اپنی گفتگو اور اپنی بات بولنا شروع نہیں کرتا اس کے اندر کی نہ خوبی ظاہر ہوتی ہے نہ خرابی ظاہر ہوتی ہے۔ جب وہ بولنے لگتا ہے تب انسان سوچتا ہے اوہ ہو جناب اس دماغ کے تھے۔ جب وہ کہنے لگتا ہے تب لوگ فیصلہ کرتے ہیں ارے بھئی یہ تو یہ سوچ کے ہیں۔ جب وہ کسی بات کے سلسلے میں اپنے رائے دیتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا دماغ کیا ہے، ان کا سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کا فہم کیا ہے، ان کا تدبر کیا ہے۔ یہ سب اس وقت پتہ چلتا ہے جس وقت میں وہ اپنی خباثت ظاہر کرتے ہیں، اپنی ذہانت ظاہر کرتے ہیں، اپنی فکر ظاہر کرتے ہیں، اپنا فیصلہ ظاہر کرتے ہیں۔ تب پتہ چلتا ہے اس آدمی کے اندر کیا خرابی ہے اور اس شخصیت کے اندر کیا خوبی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز آپ حضرات کو حیرت اور شکوک و شبہات میں ڈالنے والی وہ اعلان جو جمعے کے دن پڑھا گیا، اس اعلان پر سعودی عرب کے لوگ شکوک میں مبتلا ہو گئے۔ ارے بھئی سعودی عرب والوں نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ایسی گفتگو کہہ دی تو ان لوگوں نے یوں سمجھا سعودی عرب والے قرآن کے بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، احادیث کے بہت بڑے محدث ہوتے ہیں، اب ان سے بڑھ کر کوئی حدیث جاننے والا کون، ان سے بڑھ کر کوئی قرآن پہچاننے والا کون، ان کی جو بات ہوتی ہے وہ عالم میں چلتی ہے، ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عالم میں چلتا ہے۔ اس طرح کا ایک تصور لے کر آدمی جیتے ہیں، آدمی رہتے ہیں۔ جب وہاں سے اعلان ہوتا ہے کائنات میں شکوک و شبہات پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کی چیمی گوئیاں شروع ہوتی ہیں، لوگ اپنی گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ تبصرہ کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ تذکرہ کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں، وہ جو قریب سے جانتے ہیں، جو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ جو دور سے جانتے ہیں۔ ارے بھئی اس کے سلسلے میں ہم نے یہ سنا، یہ سنا، یہ سنا، یہ سنا، اور انہوں نے کیا سنا اور کیا کہا۔ حقیقت میں ہمیشہ خمیر کو دیکھنا چاہیے۔ خمیر
علماء فرماتے ہیں خمیر کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان بنایا جاتا ہے۔ جبل گردد جبلت نہ گردد، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان بدل سکتا ہے، 3 چیزیں شرط۔ سب سے پہلی چیز صحبت بدلے گی تو انسان بدلے گا۔ فطرت انسان کی ہرگز نہیں بدلتی، فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، فطرت جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے۔ ہاں وہ فطرت بدل سکتی ہے، کب؟ جس وقت اس فطرت کا رخ بدل دیا جائے۔ حضرت مولانا یوسف علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے ہم لوگ ہرگز فطرت کو نہیں بدل سکتے، جیسے عورتوں کی فطرت ہے اذا اجتمعنا قلنا وقلنا، جب جمع ہوتی ہیں بولتی رہتی ہیں، یہ عورتوں کی فطرت ہے۔ آپ اگر یوں چاہیں میں عورتوں کی فطرت کو بدل دوں، ان کے بولتی کو بند کر دوں، ان کو گونجی بنا دوں، ان کو چپ کر دوں، یہ چپی ہو جائے، ہرگز یہ ناممکن ہے، آپ سے یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں البتہ آپ عنوان بدل سکتے ہیں، آپ باتوں کا رخ بدل سکتے ہیں۔ ان کا عنوان تھا کپڑا، کپڑے پر خوب بولتی ہیں، زیور خوب بولتی ہیں، برتن خوب بولتی ہیں، کلر خوب بولتی ہیں، اپنے بچوں کی تعریف خوب بولتی ہیں، کسی کی غیبت خوب کرتی ہیں، تو ان کے مخصوص دلچسپ عناوین ہیں، اس پر بولتی رہتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس کو عنوان بدل دو، ان کے اندر توحید بسا دو تاکہ توحید بولے، تقوی بسا دو، تقوی بولے، حیا بسا دو، پردہ بولے، ان کے اندر طہارت بسا دو، پاکی بولے، ان کے اندر وہ چیزیں بسا دو جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات میں بسا دیا۔ پھر وہ بولیں گی جو صحابیات بولتی تھیں، پھر وہ بولیں گی جو ازواج مطہرات بولتی تھی، پھر وہ بولیں گی جو اللہ کی نیک برگزیدہ بندیاں بولتی تھیں۔ ان کا عنوان بدل جائے گا، بولتی نہیں بدلے گی، بولنا نہیں چھوڑیں گے، بولیں گے ضرور، عنوان بدل کر بولیں گے۔ اسی طرح فطرت کیا ہے؟ ہم سب سے پہلی چیز تاریخ کو سمجھنا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ میں مختصر تاریخ بتا دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات رہے کہ سب سے پہلے یہاں کہاں سے چلا۔ یہ تو عنوان اتنا وسیع عنوان ہے، 5 گھنٹے بھی آپ دیں گے تو یہ عنوان ختم نہیں ہوگا۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ منزل تک پہنچنے اور پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بات یہ ہے سعودی عرب، سعود یہ حقیقت میں ایک جزیرہ ہے، وعینہ، عنزہ، اس عنزہ جزیرے کے باشندے ہیں۔ وہاں کا ایک چھوٹا سا بادشاہ تھا جس کا نام تھا سعود، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہے عبدالعزیز۔ اب یہ سعود کے خاندان سے، نسل سے آنے والا عبدالعزیز ہے۔ اب ہوا کیا واقعہ؟ سعود نے 1818 میں عبدالوہاب نجدی سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، اپنا تعلق جوڑ لیا، اپنا جو بھی مذہبی اعتبار سے کام کرے گا اس کے اعتبار سے لنک جوڑ لیا۔ اب عبدالوہاب ایک متشدد عالم دین، ایک ایسا سخت مزاج انسان، ایسا سخت جو اللہ کے رسول کا منشا ہے، اس منشے کے بالکل خلاف دین کو پیش کرنا، مذہب کو پیش کرنا، یہ ان کی عادت تھی۔ وہاں سے وہابی لوگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہابی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو چھوٹی چھوٹی بات کو ناجائز قرار دے دیں، چھوٹی چھوٹی بات کو حرام قرار دے دیں، چھوٹی چھوٹی بات کو شرک قرار دے دیں، چھوٹی چھوٹی بات کو خارج اسلام قرار دے دیں۔ ایسے مزاج والے وہابی ہوا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا؟ ان کا رشتہ جڑنے کے بعد یہ لوگ سلطنت عثمانیہ سے مقابلہ کیے، ایک مرتبہ ہار گئے، پھر 6 سال تک انہوں نے تیاری کی، اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ حملہ کیا، ریاض پر قابض ہو گئے۔ قصہ مختصر، لڑتے لڑتے
جنگ کرتے کرتے یہ لوگ عرب کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے۔ حجاز مقدس میں 1901 میں آہستہ آہستہ مکے کے اندر داخل ہونا شروع ہوا۔ 1924 میں مکے پر قابض ہوئے، 1925 میں مدینے پر قابض ہوئے، پھر پورے عرب میں جو اس وقت سعودی عرب ہے اس پر قابض ہوئے 1932 میں، 1932 میں یہ پورے عرب پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے عبدالعزیز نے سب سے پہلے قابض ہونے کے بعد بڑا نیک آدمی تھے، بڑے پاک آدمی تھے، خدا ترس آدمی تھے، اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے، تقوی طہارت والے انسان تھے، بڑے اچھے مزاج والے تھے۔ ان کے اندر حرمین شریفین کی بے انتہا قدر و قیمت تھی، بہت ہی زیادہ باادب انسان تھے، علماء پرست انسان تھے اور علماء کے تابعدار انسان تھے اور خدا ترس انسان تھے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے۔ عبدالعزیز نے کیا کیا؟ جس وقت انہوں نے مدینہ منورہ قبضہ کیا، سب سے پہلے وہابی لوگ آئے، آ کر 1927 میں انہوں نے یوں کہا اب آپ کے قبضے میں مدینہ آ گیا، مدینہ منورہ میں جو جو چیزیں خلاف شرع ہیں اس سب کو ختم کرنا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ پھر انہوں نے کہا ارے بھی کیا کیا خلاف شرع ہے؟ کہا یہ ختم کرو، وہ ختم کرو، وہ ختم کرو، یہ ختم کرو۔ جتنی تاریخی مقامات تھیں ان تمام کو ختم کرنا شروع کیا۔ آخر میں نمبر آیا گنبد خضرا کا۔ جب گنبد خضرا کا نمبر آیا وہ لوگ سب کے سب اکٹھا ہو گئے، ارے بھئی گنبد خضرا کو شہید کر دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مقبرے پر کا گنبد ہو، روزے پر کا گنبد ہو، کوئی بھی گنبد ہو اسے شہید کر دینا چاہیے۔ اس وقت میں عالم عرب کا پیغام پورے عالم میں جب پھیلنے لگا، ہنگامہ ہو گیا، ایک عجیب سا کوہرام مچ گیا، علماء خطوط لکھنے لگے، پیغامات ملکوں سے آنے لگے، خطوط کا ارسال ہونے لگا اور شواہد پیش کرنے لگے۔ اتنا بڑا مجمع علماء کرام کا اعتراض میں اتر گیا۔ اب عبدالعزیز کو اندازہ ہونے لگا ارے بھی یہ لوگ کہیں مخالفت میں نہ اتر جائیں، اتر گئے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ ابھی ہم لوگ نئے قبضہ کیے ہوئے ہیں، اب ہمارے قبضے پر کہیں عالم عرب پر پورے لوگ وہاں سے امنڈ کر حملہ کرنے نہ آ جائیں، اب ذرا اس کو تھما دینا چاہیے، ذرا اس کو قابو کر لینا چاہیے، ذرا ہوشیاری سے حکمت سے کام لینا چاہیے۔ عبدالعزیز نے سب سے پہلے یہ بات طے کیا، چلو بھائی علماء عرب جو لوگ توڑنا کہتے ہیں، شہید کرنا کہتے ہیں، وہ سب جمع ہو جائیں۔ وہ سب کے سب نجدی علماء تھے، وہابی علماء تھے، ان کو ایک جگہ پر جوڑ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد پورے عالم میں اعلان کر دیا گیا جتنے عالم کے علماء ہیں وہ سب اکٹھا ہو جائیں۔ سب کے سب اکٹھا ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند سے حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو متکلم بنا کر بھیجا گیا۔ وہاں پر رشیا کے بھی علماء ہیں، ترکی کے بھی علماء ہیں، ہند و پاک کے علماء ہیں، بنگلہ دیش کے علماء ہیں، کائنات کے کونے کونے سے علماء کرام کا ایک بڑا مجمع پہنچا ہوا ہے۔ مشورہ چل رہا ہے، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، مناقشہ پر مناقشہ، مباحثہ پر مباحثہ، بحثوں پر بحثیں، دلائل پر دلائل چلتے رہے۔ آخر کار فیصلے کا دن آیا، فرمایا بھائی اس وقت میں تم لوگ سب کے سب بات کرتے ہو، یہاں سے ایک مجمع بولتا ہے، وہاں سے ایک مجمع بولتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، تم میں سے ایک کو متکلم بناؤ، تم میں سے ایک کو متکلم بناؤ۔ متکلم بات کرے گا، سب کے سب تصدیق کریں گے، یہاں کا متکلم جواب دے گا، سب کے سب تصدیق کریں گے۔ اب اجمیوں کی طرف سے مشورہ ہوا کس کو متکلم بنایا جائے، بات چیت ہوتی رہی، دلائل سب سے لیتے رہے۔ آخر کار حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جو شارح مسلم مشہور محدث جو حضرت تھانوی کے صحبت یافتہ ہیں ان کو متعین کیا گیا۔ حضرت انشاءاللہ مفسر قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، دور اندیش بھی ہیں، بڑے حکیم بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں اور بہت ہی آسان عربی میں عجمیوں کو عربوں کو سمجھ میں آئے جیسا گفتگو کرتے ہیں۔ چلو انہی کو ہمارا متکلم
متकल्लिम बना दिया जाए। चुनाचे शब्बीर अहमद उस्मानी अलैहि रहमा खड़े होते हैं और अपने दलाइल पेश करना शुरू करते हैं। वो दलील जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के मुतालबे पर इरशाद फरमाया सरकार मेरा जी तो यूँ चाहता है कि हरम शरीफ को उस अंदाज पर ला लिया जाए जिस अंदाज पर हज़रत इब्राहीम ने बनाया। फरमाया नहीं आयशा, अगर मैं उस अंदाज पर आज मैं हरम पर हाथ रख दूं, काबे पर हाथ रख दूं, ये लोग नए नए मुसलमान बहुत बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे, इसलिए मैं इस पर हाथ नहीं रखता। उसी दलील को जो बुखारी शरीफ में हदीसुल जाहिलिया वाली रिवायत है उसको पेश फरमाने के बाद पूरे के पूरे अरब खामोश हैं। फरमाया शाह अब्दुल अजीज दरमियान में बैठे हुए थे, अजीबुल हिंदी, अरे भाई तुम लोग इस हिंदुस्तानी आलिम को जवाब दो। यहाँ से कोई नजदी उठने को तैयार नहीं, यहाँ से कोई वहाबी उठने को तैयार नहीं। फरमाया अरे भाई जवाब दो, कोई जवाब नहीं, जवाब दो, कोई जवाब नहीं। फिर फैसला कर दिया गुंबदे खजरा को शहीद नहीं किया जाएगा। मेरे अजीज भाइयों, मैं आप लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये तमाम तरतीब जो कुछ मैंने बताई ये अब वहाबी सोहबत याफ्ता की, लेकिन शाह अब्दुल अजीज मुअतदिल मिजाज इंसान थे। उन्होंने हरगिज़ वो वहाबी मिजाज को नहीं अपनाया, अपने मिजाज पर जमे रहे। बहरहाल उन्होंने एक मर्तबा का वाक़या है, शाह अब्दुल अजीज रोते हुए बैठे हैं। 1932 में जिस वक्त ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिया का नाम रखा गया, पूरी कायनात में एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जो किसी इंसान की तरफ मंसूब हो सिवाय अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिया। सऊदिया ये उनके जद्द अमजद सऊद का नाम है, उसके नाम से मंसूब किया गया। उसके अलावा कायनात में एक भी मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी शख्सियत की तरफ मंसूब हो। मंसूब करने वाले, नाम रखने वाले शाह अब्दुल अजीज़ हैं। शाह अब्दुल अजीज़ बहुत ही ज़्यादा तहज्जुद गुजार खुदा तरस एक मरतबा काबे के पास हजर अस्वद के सामने हमेशा उनकी आदत थी तलवार ऐसा हाथ में रख लेते थे, रोते हुए बैठे रहते थे। बड़ी लंबी उम्र अल्लाह ने उनको अता फरमाई हुकूमत में। अब वो रो लेकर बैठे हुए हैं। अब लोग देखते थे हमेशा कि रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें तो माशाल्लाह लोग मुआयना करते थे। एक मरतबा किसी ने, नौजवान ने हिम्मत करते हुए आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद कहा, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ इमाम साहब, ज़रा बादशाह जहाँ पनाह से पूछिए कि ये रोते क्यों हैं हमेशा, ज़रा आइए हम इनसे पूछ लेते हैं, ज़रा मालूम कर लेते हैं। दोनों के दोनों गए। जाने के बाद पूछा, हज़रत ज़रा बताइए आप रोते क्यों हैं। शाह अब्दुल अजीज़ जो मुअतदिल मिजाज वाले थे, इन्होंने क्या किया, उस वक्त अरब में काबतुल्लाह के तरफ 4 मुसल्ले थे। एक मुसल्ला दाएं बाएं आगे पीछे, हनफी का, शाफई का, मालिकी का, हम्बली का, 4 मुसल्ले अलग अलग। चारों के चारों इमाम अपनी अपनी नमाज अदा करते थे, अपनी अपनी नमाज पढ़ाते थे। लेकिन शाह अब्दुल अजीज़ ने एक इमाम पर सबको जमा किया। कहा कि अब 4 इमाम नहीं होंगे, एक ही इमाम होगा, एक इमाम के ताबे सब के सब ताबेदार होंगे। उस बात को सब जम गए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अरब से जो चोरियां थी बंद करा दी गई, जिना बंद करा दिए गए, फहाशी बंद करा दिए गए, अय्यारी बंद करा दिए गए, आज़ादी बंद करा दिए गए, बेहयाई बंद करा दिए गए, शराबनोशी बंद करा दी गई। तमाम तरह के मुनकरात सय्यात जितने भी थे सब बंद करा दिए गए। अब वो अल्लाह का बंदा रो रहा है। उससे आकर इमाम ने पूछा, बताइए आप रोज़ाना रोते क्यों हैं, काबे के सामने आंसू बहाते क्यों हैं, अल्लाह के सामने कहते क्या हैं। वो अल्लाह का बंदा कहने लगा, मैंने जो कुछ अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में रखा मैंने किया। आज अल्लाह ने मुझे एक मुल्क दिया है, इस मुल्क को गुनाहों से बचाना मेरा काम था। मैंने गुनाहों से बचा तो लिया, लेकिन आज मैं रो रहा हूँ। ये लोग, मेरे जितने लोग हैं वो सब के सब बेरोज़गार हो गए।
آج ان کو کھلانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے میں ان کو کھلا سکوں، ان کو جلا سکوں، ان کو کام دے سکوں، میں اس وقت نہتا ہوں، اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں اے اللہ روزی کا دروازہ کھول دے، روزی کا دروازہ کھول دے، روزی کا دروازہ کھول دے، ہم غریب ہیں، اے پروردگار تو امیر بنا دے، ہم حرمین شریفین کے خادم ہیں، یا اللہ تو ہمیں دینے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں تو مستغنی بنا دے، یا اللہ تو ہمیں غنی بنا دے۔ دعا مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے دے گا، میں اپنے ملک والوں کو دوں گا تاکہ وہ لوگ گناہ چھوڑ کر جو زندگی گزار رہے ہیں اس پر وہ راضی رہیں۔ روتا رہا، اللہ نے اس کے ذہن میں بات ڈالی کہ فلاں اعتبار سے تحقیق ہو جائے۔ بعض لوگوں نے فرمایا بشارتیں بھی نصیب ہوئیں، بعد میں 1936 میں اسے پتا چلا کہ یہاں تیل موجود ہے، یہاں پر تیل ہے، تیل کو نکالنا چاہیے، تیل کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، زمین میں کچھ خزانہ موجود ہے، اس خزانے کے بارے میں کچھ نہ کچھ شکل بنانی چاہیے۔ چنانچہ اس اللہ کے بندے نے جس وقت میں تحقیق کیا، الحمدللہ 1938 اور 39 میں تیل کا وجود آنا شروع ہو گیا، اب تیل نکلنا شروع ہو گیا، اب نکلنا ہی تھا، اور عرب ملک کو، سعودی عرب کو اب اتنے آفرز آنے لگے، دن بدن مال بڑھتا گیا اور مال بکتا گیا۔ الغرض یہ ایک مختصر میں نے آپ کے سامنے خاکہ بیان کر دیا۔ نیکسٹ وہ جتنے ان کے ولی عہد ہیں آتے گئے، اس زمانے میں صحبت غیروں کے ساتھ ان کی نہیں تھی، قانون اسلام کو انہوں نے لحاظ رکھا، پابندی کی، اللہ کے رسول نے جو حد بندی فرمائی اس حد بندی پر جمے رہے، جن کو انہوں نے فرمایا یہاں یہ حلال ہے تو انہوں نے حلال کہا، حرام ہے تو حرام کہا۔ جس وقت صحبت بدلتی ہے، جس وقت تعلقات بدلتے ہیں، جس وقت رشتہ بدلتا ہے، جس وقت بیٹھک اٹھک کسی اور سے ہوتا ہے، ان کی ذہنیت منتقل ہونے لگتی ہے۔ چلتے چلتے جب اندر والے باہر جانے لگے، پڑھائی باہر کرنے لگے، باہر جا کر اسٹڈیز میں انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا شروع کیا، اپنے اندر کی عربیت کو، انگریزیت کو، عربیت کو مغلوب کرتے ہوئے انگریزیت کو جب غالب کرنا شروع کیا، پھر کیا ہوا؟ ذہن بدلتے اس وقت جو بادشاہ کہلایا جاتا ہے، جو متاثر ہے یہودیت سے، متاثر ہے نصرانیت سے، متاثر ہے مجوسیت سے، جس کے پاس اسلام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ کل ہی میں حدیث پڑھا رہا تھا بخاری شریف میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس پر جو حدود حرم کا خیال نہ رکھے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، لوگوں کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے جو حدود حرم کا خیال نہ رکھے۔ چنانچہ اس خبیث انسان نے وہ حد اللہ کے رسول نے جو متعین فرمایا، ما بین لابتیہ، آپ نے کہا یہ دو پہاڑوں کے درمیان کا حصہ، یہ دو پہاڑوں کا درمیان کا حصہ یہ حرم ہوگا، یہاں گھاس نہیں اکھاڑا جائے گا، یہاں کسی طرح کی شکاری نہیں ہوگی، یہاں کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی، یہاں کوئی آ گیا تو وہ امن والا ہو گیا، یہاں پر کسی بھی طرح کے مکر و فریب نہیں کیا جائے گا، یہاں کی مٹی کو توہین نہیں کی جائے گی، قدردانی کے ساتھ دیکھی جائے گی اور برتاؤ کیا جائے گا۔ اس دو حد اللہ کے رسول کا لگایا ہوا حد کو جس دن سے اس نے ہٹا دیا، اس دن سے تمام طرح کے رسومات، تمام طرح کے خرافات، تمام طرح کے بدعات، تمام طرح کے عیاشیاں، فحاشیاں، عیاریاں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے دیکھا ارے بھئی اگر میں اپنا کلب چلانا ہے، مجھے جوئے کا اڈا چلانا ہے، مجھے فلم تھیٹرز کو آباد کرنا ہے، اگر مجھے ان لوگوں کو عیاش کرنا ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہوگا۔ وہ باتیں
جس کے ذریعے سے میرے پلانس میں فرق آ سکتا ہے، وہ باتیں جس کے ذریعے سے میرے بزنس میں فرق آ سکتا ہے، وہ چیزیں جس کے ذریعے سے میرے تمام فیوچر پلانس میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، اگر وہ ہو سکتی ہیں تو دو طرح کے لوگوں سے ہو سکتی ہیں، ایک مدارس اور علماء سے، دوسرے دعوت و تبلیغ سے۔ یہ دونوں کے علاوہ پورے عالم میں آج خطرہ ہے، یہ دو ہی چیزوں سے ہیں، مدارس اور دعوت و تبلیغ۔ مدارس، دعوت و تبلیغ۔ اگر کوئی امریکہ کا سپر پاور بھی ڈرتا ہے تو ڈر اس اعتبار سے نہیں، ڈر اس اعتبار سے ہے کہ یہ لوگ، یہ سادے سیدھے لوگ، بوریاں نشین لوگ، یہی لوگ ہمارے پلانس کا مخالفت کر سکتے ہیں، ورنہ رنگ رنگیلی لوگ، نو رنگی لوگ، ان لوگوں کو میرے پلان کو فیل کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ خود رنگ رنگیلی ہیں، جب رنگ رنگیلیوں کو رنگ رنگیلیاں بتایا جائے گا خوش ہو جائیں گے۔ ارے بھئی ہمارے گھر میں بھی تھیٹر ہے، مدینے میں بھی تھیٹر ہے، ہمارے گھر میں بھی تھیٹر ہے، مکے میں بھی تھیٹر ہے، مکے میں تھیٹر ہے تو بنگلور میں تھیٹر کیوں نہیں، مدینے میں تھیٹر ہے تو یہاں تھیٹر کیوں نہیں؟ لوگ تھیٹر کی مخالفت نہیں بلکہ اس کی تقلید کریں گے، اس کو اپنائیں گے، اس کا اڈا یہاں بھی کھولنا شروع کریں گے۔ یہ تو رنگ رنگیلی والیاں، جو بے رنگ والے ہیں، جو بے رنگ والے ہیں وہ کون ہیں؟ سفید پوش لوگ، البسوا ثیاب البیاض وکفنوا موتاکم بالبیاض۔ فرمایا حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرمایا کرتے تھے، ہم بے رنگ لوگ ہیں، ہمارا رنگ سفید کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے ہم نہ رنگ سے تعلق رکھتے ہیں نہ رنگ رنگیلیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا زندہ رہتے ہوئے بھی لباس سفید رہے گا، جب مریں گے تب بھی لباس ہمارا سفید ہی ہوگا۔ یہی حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، پہنو تو سفید پہن کر زندگی گزارو، مرو سفید پہن کر دنیا سے رخصت ہو جانا۔ اللہ کے رسول کے اس حکم کے مطابق یہ لوگ، اب ان سے جس وقت اس نے سوچا، مولوی نے کہا بیچارے وہ ابو طالب صالح نے، تو اس کو اٹھا کر فوراً جیل میں ڈال دیا۔ آج آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے 53 علماء، 53 فقہا، 53 محدثین، 53 مفکرین، 53 دائی، 53 ایسے بڑے بڑے اکابر علماء جیل میں سڑ رہے ہیں سعودی عرب کے، جنہوں نے امت کی فکر کی تھی، جنہوں نے دین کی حفاظت کی تھی، جنہوں نے درس حدیث دیا تھا، جنہوں نے تفسیر کی تعلیم دی تھی، جنہوں نے امت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اپنانے کی تعلیم دی تھی اور ان کی ترغیب دی تھی، آج ان علماء کو ایسا سڑا کر سزا دی جا رہی ہے، دنیا والوں میں کسی کو پتہ نہیں، ہمارے پاس اس کی فہرست موجود ہے، کب گئے، کہاں گئے، کدھر گئے، کیسے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، 35 علماء ان میں سے نابینا ہو چکے ہیں، 35 علماء نابینا ہو چکے ہیں، 35 علماء معذور ہو چکے ہیں۔ آج سکرات میں 11 علماء موجود ہیں جو اب تک سانس لے رہے ہیں، کبھی بھی رخصت ہو سکتے ہیں۔ ان کے غذاؤں میں زہر ہے، ان کے فضاؤں میں زہر ہے، ان کو سزاؤں میں زہر ہے، ایسے اپاہج کر دیا گیا۔ باہر نکلیں گے بول نہیں سکیں گے، باہر نکلیں گے سوچ نہیں سکیں گے، باہر نکلیں گے سمجھ نہیں سکیں گے، باہر نکلیں گے چل نہیں سکیں گے، باہر نکلیں گے گھر کے بن کر، بستر کے بن کر رہیں گے اور مریں گے۔ ایسے انسان کو 50 پر 3 کو آج عالم میں کون جانتا ہے؟ یہ حکومت کا آج یہ فرعون و حامان و شداد کی نسلوں سے فطرت پایا ہوا انسان جس نے ایسا کردار اپنایا ہے، ان علماء کرام کو لے جا کر سزائے موت میں ڈال دیا۔ آج بادشاہیت ایک ظالم ہونے کا ایک نیا نام ہو چکا ہے۔ بادشاہیت کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے سامنے کچھ نہ بولو، ہمارے سامنے کچھ نہ کہو۔ ذرا ابو طالب سے پوچھو تم نے کیا جرم کیا، کیوں لے جا کر تمہیں جیل میں ڈھکیل دیا گیا؟ اس اللہ کے بندے نے اس کے پرنٹڈ خطبہ، پورے سعودی عرب میں پرنٹڈ خطبہ دینے کا حکم ہے، پرنٹڈ، جو ہم پرنٹ کر کے دیتے ہیں وہی تم پڑھو گے۔ او سدیس، تجھے بھی کچھ ایکسٹرا بولنے کا حق نہیں ہے۔ شریم،
تجھے بھی کچھ ایکسٹرا بولنے کا حق نہیں ہے۔ او علماء حرمین و شریفین، تم چاہے تعداد کے اعتبار سے 15 ہو یا 20 ہو، تم لوگوں کو لب کشائی کا حق نہیں ہے۔ جس دن تم ایک جملہ بڑھاؤ گے وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا۔ جس دن تم ایک جملہ بڑھاؤ گے وہ دن تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس دن تم ایک جملہ بڑھاؤ گے اس دن تمہاری مصلی چھین لیا جائے گا۔ جس دن تم ایک لفظ بڑھاؤ گے اس دن تمہیں نماز سے محروم کر دیا جائے گا۔ جس دن تم ایک جملہ بڑھاؤ گے تمہیں سلطنت سے محروم کر دیا جائے گا، عہدے سے معزول کر دیا جائے گا۔ وفادار بن کر رہنا چاہتے ہو، عہدے پر فائز ہونا چاہتے ہو، مقام و مرتبہ، جاہ و جلال، حشم و قدم تمہارے سامنے رہنا چاہتے ہو، لب کشائی مت کرو، سمم بکمن ہو جا یار، کچھ پانا ہو تو دم نہ مار۔ اس طرح علماء کو کھڑا کر دیا گیا۔ آمد انبر سر مطلب میرے عزیز بھائیوں، اس طرح معزول حضرت حذیفی کو یاد کرو، حضرت شیخ حذیفی کو یاد کرو، مدینہ منورہ کا وہ امام جس امام کو آج بھی دیکھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے۔ آج اگر متشرع داڑھی والا، بڑی ریش والا اگر کوئی ہے وہ حذیفی آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر اللہ کے رسول کو ایک دن زیارت کرنے والا متقی امام ہے آپ کو شیخ حذیفی نظر آئیں گے۔ سادہ سیدھا بغیر کسی پولیس کے آنے جانے والا امام ہے، وہ پرانا قدیم شیخ حذیفی ہے۔ جس وقت شیخ حذیفی نے کچھ نہیں کیا، جب ان کے ذمے خطبہ کی ذمہ داری تھی، انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر ان آیتوں کی تلاوت فرمائی جن آیتوں میں یہودیوں پر لعنت ہے، نصارہ پر لعنت ہے۔ 22 آیتوں کی تلاوت فرمائی، کچھ نہیں کیا، صرف تلاوت فرمائی آیتوں کو۔ فرمایا آیتوں کی تلاوت کے بعد وہی جمعہ ان کا آخری جمعہ تھا، لے جا کر ان کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ کہاں تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے دوستوں پر لعنت بھیجنے کی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے متعلقین پر لعنت بھیجنے کی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ارے بھی قرآن پاک کی آیتیں، انہی آیتوں کو کیا چننا تھا؟ اس کے علاوہ کوئی اور آیتیں نہیں ملی؟ ارے ان سے ہمارا رشتہ ہے، ان سے ہمارا لینا دینا ہے، ان سے ہمارا بزنسی تعلقات ہے، ان سے ہمارا خیر خیریت ہے، ان سے ہمارا الگ الگ اعتبار سے رشتے ہیں، اور ان رشتوں پر تم گالی کیسے دے سکتے ہو؟ لے جا کر چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چند ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرا تھا، خواب میں آئے سرکار بادشاہ وقت کے، کہا فہد اگر تو چاہتا ہے عافیت، شرافت سے ان کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دے، ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی ایک بار حکم، رات کو 4 بجے فون کرتا ہے، ارے بھئی فوراً حذیفی سے کہہ دینا مصلی پر فجر کی نماز میں حاضر ہو جائے۔ اب لوگ حیران ہیں، بادشاہ اتنا جلدی بدل کیسے گیا؟ بادشاہ اتنا جلدی اپنی باتوں سے واپس کیسے لے رہا ہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جس وقت اشارہ فرمائے، حذیفی نے آ کر جب مصلی پہ کھڑا ہے، وہ نماز ایسی رقت والی نماز، مدینے کا ہر مصلی ہچکی لے کر اللہ کے سامنے جو گڑ گڑایا ہے، وہ گڑ گڑایا ہے۔ اللہ سے کہا اے اللہ حرمین شریفین کو ایسے ظالموں سے تو پناہ دے دے۔ میرے عزیز بھائیوں، بس ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے یوں کہا، ظالم کی زبان سے ظلم کی بات نکلنا کوئی تعجب کی بات نہیں، نافرمانی کی بات نکلنا کوئی تعجب کی بات نہیں، گندگی سے بدبو کا آنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو اس بادشاہ جو عیاش و فحاش ہے، اس سے دعوت و تبلیغ کی رکاوٹوں کی بات کا آنا کوئی عجب بات نہیں۔ دعوت و تبلیغ پر میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنی وہ تو سب جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس کا مقام کیا، مرتبہ کیا۔ مجھے اتنا کہنا تھا، یہ بات آئی کیوں اور کیسے آئی؟ وقت کا دامن بہت تنگ ہے، جو وقت دیا گیا وہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر تفصیلی ملاقات کریں گے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں بصیرت نصیب فرمائے۔ اللہ بصارت پر تابعدار ہو کر گمراہ ہونے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ امت کو صحیح حکمران نصیب فرمائے۔ اللہ گمراہ لوگوں سے امت کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔